الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ابھی جو بیانات ہوئے ہیں اس سے ماشاءاللہ مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو فائدہ ہو چکا ہوگا۔ اس وقت جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم اس میں کیا کیا فوائد ہے اور کیا کیا مسائل ہیں، اور جو مسائل ہیں ان کا حل کیا ہے۔ یہ بہت ضروری بات ہے۔ مطلب یہ ہے کہ صرف مسائل کو بتانا کافی نہیں ہے، بلکہ ان مسائل کو حل کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ سب سے پہلے میں کہوں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم مجبوراً ہوتا ہے۔ مثلا ایک شخص ہے، اس کے اوقات اتنے نہیں کہ ہر بیٹے کے لیے الگ گھر بنائے، اور سارے بیٹے اب اس کے ساتھ ہی رہ رہے ہیں، تو جوائنٹ فیملی سسٹم تو ہو گیا۔ لہذا اگر کوئی خاتون یہ کہتے کہ میرے لیے الگ گھر بناؤ تو یہ اس کا مطالبہ درست نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطالبہ درست ہے کہ میرے لیے الگ کمرہ ہونا چاہیے، پرائیویسی کے لیے میرے پاس الگ کمرہ ہونا چاہیے۔ یہ اس کا حق ہے، یہ آپ اس سے چھین نہیں سکتے، اور اس کمرے میں بالکل اسی کی حکمرانی ہو، کسی اور کی نہ ہو، نہ اس کی ساس کی ہو، نہ اس کی نند کی ہو، نہ کسی دیور کی ہو، بلکہ صرف اسی کی ہو۔ جس وقت وہ کمرہ بند کرنا چاہے تو بند کر سکے، جس وقت کھولنا چاہے تو کھول سکے، جس وقت کوئی چیز اسے نکالنا چاہے نکال سکے، جو کوئی چیز اس میں رکھنا چاہے تو رکھ سکے، یا اس کو مکمل آزادی ہو، تب آپ نے اس کے ساتھ انصاف کیا، ورنہ آپ نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے نا، مطلب یہ کہ ہر جس کو کہتے ہیں نا بیوی کا حق ہے کہ اس کو ایک کمرہ کم از کم یہ اس کو جو ہے نا پرائیویسی کے طور پہ دے دیا جائے، باقی زیادہ وہ مطالبہ نہیں کر سکتی۔ اگر مل گیا اس پہ شکر کرے۔ ہاں جی، یہ والی بات۔ تو ایک تو میں نے عرض کیا کہ جوائنٹ فیملی سسٹم مجبوراً ہوتا ہے۔ یہ جو نا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ مطلب اس کو لوگ چھوڑ سکے اور پھر بھی اپناتے ہیں۔ یہ بہت کم کیسز ہوتے ہیں بعض دفعہ لوگ اور فوائد کے لیے اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن بہرحال اکثر یہ مجبوراً ہوتا ہے۔ اس کے کچھ یقیناً فوائد ہیں اور بہت اعلیٰ فوائد ہیں۔ مثلا دیکھو، ایک اور ایک 11 ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نا ایک اور ایک 11 ہوتے ہیں، یعنی آپس میں اتفاق اور اتحاد جو ہوتا ہے وہ سب کا پردہ رکھ لیتا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون، یہ اس میں بہت فائدہ ہوتا ہے۔ مثلا دیکھو، گھر ہی کے اندر کچھ لوگ کس چیز کے ماہر ہوتے ہیں، کچھ لوگ کس چیز کے ماہر ہوتے ہیں، کسی کی کیا چیز اچھی ہوتی ہے، کسی کی کیا چیز اچھی ہوتی ہے، تو یہ سب کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ تو ایک دوسرے کے ساتھ ماشاءاللہ اگر تعلق اچھا ہو تو ایک دوسرے کی صلاحیتیں استعمال ہو جاتی ہیں۔ تو ایک تو مطلب اس میں یہ والی بات۔ پھر دیکھیں، والدین بھی اگر موجود ہو تو ان کا جو ایکسپیرئنس ہے، ان کا جو ٹھنڈا دماغ ہے، وہ تمام چیزیں استعمال ہو جاتی ہیں نا۔ تو بچپن میں ظاہر مطلب انسان لڑکپن میں ہوتا ہے، اس میں تو اس کے اتنا ایکسپیرئنس نہیں ہوتا۔ آپ شاید حیران ہو گیا، ہمیں تو حیران نہیں ہوتا، کہ ہم نے تو خود دیکھا ہے کہ بڑے جب موجود ہوتے ہیں تو جو لڑکے ہوتے ہیں ان کو پرواہ ہی نہیں ہوتی، سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں، ان کا خیال ہوتا ہے کہ سارے کچھ ویسے ہی ہو رہا ہوتا ہے، لیکن نہیں، وہ کوئی کر رہا ہوتا ہے۔ جب اس کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے اور سب ان کے اوپر پڑ جاتا ہے، پھر کہتا ہے کہ اوہ یہ کیا تھا، یہ تو بہت کچھ وہ کر رہے تھے۔ اس وقت ان کو احساس ہو جاتا ہے، حالانکہ بے شک وہ چارپائی پر کیوں نہ پڑے ہوں، پھر بھی کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ ہاں جی، تو یہ چیز جو ہے نا، مطلب یہ والی بات ہے کہ وہ بڑوں۔ دوسری بات یہ کہ ان کی خدمت کا جو موقع ملتا ہے،
اس میں کوئی شک نہیں، بہت بڑی بات ہے. ان کی خدمت کا جو موقع ملتا ہے اس آخرت سنور جاتا ہے. ہاں جی، ان کو بھی سپورٹ مل جاتا ہے. آپ کو بھی اب کیا اچھا ہوگا کہ کوئی مطلب گھر میں جو ہے نا وہ صرف بوڑھے علادہ ہو، تو وہ تو بڑا مشکل کام ہوتا ہے. تو یہ سارے مسائل یعنی اس میں کیا ہے کہ حل کے طریقے اس میں موجود ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہے. ہاں جی. پھر یہ بات ہے کہ پوتے پوتیاں، یہ پوتے پوتی میں کہتا ہوں کہ نواسیوں کا بڑا کم امکان ہوتا ہے نا، کیونکہ ان کے ساتھ رہے وہ تو اپنے اپنے گھر ہوتے ہیں، لیکن پوتے پوتیاں تو اپنے ساتھ ہونے کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے. تو یہ جو دادا دادی ہوتے ہیں یہ اس وقت ریٹائر ہو چکے ہوتے ہیں زیادہ تر. تو ریٹائرڈ لوگوں کے پاس ٹائم بھی ہوتا ہے. اب وہ بچوں ٹائم بھی دے سکتے ہیں، بلکہ بچوں کے ساتھ وہ صحیح معنوں میں بچے بھی بن جاتے ہیں. ہاں جی، وہ مطلب یہ ہے کہ وہ انہی کی مزاج کے مطابق بات بھی کرتے ہیں، وہ مطلب وہی ان کا بھی دل مل جاتا ہے، یہ بچے بھی خوش ہوتے ہیں. تو گوئے کہ ایک مزاج بن جاتا ہے اور جو نا مطلب خوش رہتے ہیں. تو عموماً والدین کو اتنا ٹائم نہیں ملتا. اب ظاہر جو گھر والی ہوتی ہے وہ تو پکانے وکانے میں لگی ہوتی ہے، کبھی کیا کرے کبھی کیا کرے کبھی کیا کرے. والد کمانے کے فکر میں لگا ہوتا ہے، کبھی کدھر ہوتا ہے کبھی کدھر ہوتا ہے. اب بچوں کو کہاں سے مل جائے ان کو سپورٹ. تو اب جو مطلب جو بڑے ہوتے ہیں وہ یقیناً ان کے لیے موجود ہوتے ہیں، اور وہ مطلب یار کہ ان کو اگر کبھی یہ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو پیچھے رہنے والے موجود تھے، ان کو اگر ضرورت ہو تو مطلب یار کو. اب یہ ساری چیزیں کیا ہیں، یہ اس کے فوائد ہیں. کیا ہے اس کے فوائد ہیں. تو جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر بہت زیادہ فائدے ہیں، لیکن اس کے اندر کچھ مسائل بھی ہیں. مسائل کیا ہے؟ وہ مسائل ہماری کمزوریوں کی وجہ سے ہوتے ہیں. کمزوری کی وجہ سے ہوتے ہیں. کمزوری صرف یہ نہیں کہ چھوٹوں کی کمزوری، بڑوں کی بھی کمزوری ہوتی ہے. مثال کے طور پر ایک بڑے دادا ہے، اس کی تربیت نہیں ہوئی اور وہ بات بات پر لوگوں کو ڈانٹ رہا ہے اور تربیت کے بجائے خراب کر رہا ہے. تو اس کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے مسئلہ بڑھ رہا ہے نا. مثلا جہاں پر اس کا حق نہیں ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ میرا حق ہے، نہ سمجھنے کو، علم نہ ہونے کی وجہ سے یا تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، تو شر تو پیدا ہوگا. کیونکہ اللہ پاک نے جس چیز کو لازم نہیں کیا آپ اس کو لازم کریں گے تو بغاوت تو آپ کر رہے ہیں. تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ تو خراب ہی ہوگا. تو نقص ہو سکتا ہے. اس طرح بچوں میں بھی تربیت نہ ہو تو ان کے ساتھ بھی مسائل ہو سکتے ہیں. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. شادی ہو گئی، بہو گھر آ گئی. وہ بہو کسی بیٹے کی بیوی ہے. اس بیوی کا اس نے شوہر پہ آ کے، اس شوہر کا اپنے بیوی پر آ کے. کیا ان کے والدین کا ان پہ اتنا ہی حق ہے جتنا کہ شوہر کا حق ہے؟ پوچھے. ہاں جی، نہیں ہے. بیٹے پر ہے کیونکہ ان کے اولاد ہے نا، بچے ہیں، لیکن ان کی یعنی بہو پر، اس کی بیوی پر تو وہ حق نہیں ہے. اور معاملہ الٹا سمجھا جاتا ہے. معاملہ اتنا الٹا سمجھا کہ بیٹے کو تو اتنا زیادہ تنگ نہیں کریں گے، بہو کو زیادہ تنگ کرے گی کہ جیسے میرا سارا حق اسی پر ہے. تو بغاوت ہے. تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فساد فی الارض. نقصان ہوگا. گھر کا نظام سارا کے سارا خراب ہوگا، چوپٹ ہو جائے گا نظام. اب دیکھو میں آپ کو بتاؤ، حل جزاء الاحسان الا الاحسان. قرآن نے ایک بہترین فارمولہ دیا ہے، زبردست. اللہ کرے کہ ہمیں سمجھ آ جائے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ ہو سکتا ہے؟ کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ ہو سکتا ہے؟ جواب کیا ہے؟ نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. جب یہ والی بات ہے تو اگر بہو نے آپ کے ساتھ خیر کا معاملہ کیا اور آپ نے اس کو اس کا فرض سمجھ لیا اور پی لیا، اس کی شکریہ بھی ادا نہیں کیا، یعنی اس کا جو احسان ہے وہ آپ نے اس کی ڈیوٹی سمجھ لیا اور پی لیا، اور اس کا جو ہے اس کا شکریہ ابھی تک بھی ادا نہیں کیا، اور ذرا غلطی ہو گئی تو وہ ساری کی ساری چیزوں کو صفر سے آپ نے ضرب دی
اب بتاؤ آپ نے اس کو اپنا دشمن بنا دیا یا نہیں بنایا؟ تو کس نے کیا؟ خود ہی کیا ہے نا، خود ہی کیا ہے. کیوں کیا؟ آپ اس کا حق ہی نہیں تھا. آپ اپنے بچے سے تقاضا کر سکتے ہیں لیکن ان سے نہیں. ہاں جی. اور اگر وہ کر لے خود تو اس کا شکریہ ادا کرو. شکریہ بیٹی آپ نے یہ خدمت کی، شکریہ بیٹی آپ یہ چیز مجھے دے دی، شکریہ بیٹی آپ نے یہ کام کر لیا. یہ طریقہ ہونا چاہیے. جب یہ طریقہ ہوگا تو اس کا دل بھی چاہے گا کہ آپ کو مزید کچھ خدمت کرے اور ذرا مطلب اس کو وہ کر لیں. اب گھر کے اندر دو نظام چل رہے ہیں، ایک والدین کے ساتھ تعلق شوہر کا اور ایک بیوی کے ساتھ. دونوں حقوق کے اپنے بڑے لگے بندے نظام ہیں. ایک کا تعلق حقوق والدین کے ساتھ ہے، دوسرا تعلق حقوق زوجیت کے ساتھ ہے. ان دونوں میں سے کسی کو بھی آپ کراس نہیں کر سکتے. ہاں جی. جیسے خون ہے بلڈ مطلب جو ہے پھیپھڑوں میں بھی جاتا ہے اور دماغ میں بھی جاتا ہے. آپ کہتے ہیں نہیں یہ پھیپھڑوں کو بہت ضروری ہے، دماغ کو رہنے دیں، تو دونوں سے خراب ہو جائیں گے. اور اگر آپ کہتے ہیں دماغ کو جائے مطلب پھیپھڑوں کو رہنے دے تو دونوں خراب ہو، کیونکہ پھیپھڑے آکسیجن بنانے چھوڑ دیں گے، نتیجتاً دماغ اسی وجہ سے فیل ہو جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یعنی سارے نظاموں تک وہ جو حقوق کے دائرے ہیں وہ صحیح پہنچنے چاہیے، ورنہ پھر کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا، اور نقصان کے ذمہ دار ہم خود ہوں گے. اچھا، دو قربانیاں ہیں اور دونوں عورتوں کی قربانیاں ہیں. ایک ماں کی قربانی ہے جس نے بچے کو چھوٹے بالکل عمر سے یعنی اٹھایا، بڑا کیا، جوان کیا، اس کی خدمت کی، راتوں کو اٹھے، اس کے لیے جاگی، اس کے لیے روئی، اس کے لیے کوششیں کی. ایک نظام ہے قربانی کا، اس کا زبردست حق ہے. دوسری قربانی بیوی کی ہے جس نے اپنے تمام رشتوں ناتوں کو چھوڑ کر صرف اس گھر کو اب اپنا گھر رکھا. اب اس کا کوئی اور گھر نہیں ہے، صرف اس کا یہی گھر ہے. والد کے گھر میں بھی وہ مہمان ہے. اس کا ثبوت یہ کہ والد کے گھر میں بھی وہ سفر کی نماز پڑھے گی اگر سفر کے فاصلے پہ ہو. والد کے گھر میں بھی اگر وہ سفر کے فاصلے پہ ہو تو اب سفر کی نماز پڑھے گی. اور اگر شوہر کی نیت 15 دن یا 15 دن سے زیادہ ہو تو پھر وہ سفر کی نماز نہیں پڑھے گی، ورنہ سفر کی نماز پڑھے گی. تو اب اس کا مطلب دیکھو، وہاں سے بالکل ڈیٹیچمنٹ اور یہاں سے بالکل اٹیچمنٹ، یہ کتنی بڑی قربانی ہے. کسی گھر کو اون کرنا یہ معمولی بات نہیں ہے. اون کرنا یہ معمولی بات نہیں ہے. یعنی اب دیکھو اس حد تک اون کیا جاتا ہے کہ اگر میاں بیوی کی لڑائی بھی ہو تو شوہر اگر باہر جاتا ہے تو پیچھے سے آواز دے گی، یہ اپنا کالر ذرا درست کر لینا، یہ کپڑے ٹھیک کر لینا، یہ جوتا مطلب جو جرابے فلاں پہن لینا. مطلب یہ وہ اتنی اٹیچمنٹ. لڑکے بھی مطلب یہ حالت ہوتی ہے. تو اس کا مطلب ان کا لڑنا بڑنا وہ ایسے نہیں ہے، وہ صرف ایک نظام کا حصہ، باقی ان کے اٹیچمنٹ موجود ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ہے نا یہ پورا نظام یہ بھی ایک نظام ہے. تو اب یہ جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ ارشاد فرماتے ہیں، بڑی عجیب بات فرمائی، اے خدا کے بندو، جس بچی کے لیے اب سوائے محرم رشتہ داروں کے باقی سارے مردوں کی طرف دیکھنا جرم ہے، صرف تیرے لیے ہے، تو بھی ان کو نہیں دیکھے تو پھر وہ کیا کرے گی؟ کیسے زبردست بات ہے. یعنی آپ ان کو اگر سپورٹ نہیں دیتے تو وہ کیسے رہے گی پھر؟ تو یہ دونوں طرف بڑے لازمی رشتے ہیں. اب ان دونوں لازمی رشتوں کو نبھانا یہ اس مرد کے کندھے پر ہے جو ابھی اتنا زیادہ ایکسپیرینسڈ بھی نہیں ہے. نیا اس کے اوپر بوجھ پڑا ہے
ایکسپیرینس بھی نہیں ہے. ایکسپیرینس تو بعد میں ہوگا, ابھی فی الحال تو نیا ہے. ایسی صورت میں کیا اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے یا اس کو کچلنا چاہیے؟ تعاون کرنا چاہیے. تعاون کرنے کا حق کس کا زیادہ ہے؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ بڑی عمر کے لوگوں کی بڑی سوچ ہوتی ہے, چھوٹی عمر کے لوگوں کی سوچ چھوٹی سوچ ہوتی ہے. ابھی اس کے ساتھ جو بچی آئی ہے اس کو بھی خیال رکھنا چاہیے, لیکن وہ ابھی بچی ہے, اس کا ذہن اتنا پختہ نہیں ہے. اس سے ہم اس چیز کا سوچنا کہ جو 60 سال میں 50 سال میں ذہن میں آتا ہے وہ توقع تو ہم نہیں کر سکتے نا. ہاں جی, جو مطلب پختہ کار ذہن ہے اس کو تو یہ چیزیں زیادہ سمجھ میں آنی چاہیے. تو اس وجہ سے ابتدا میں کون سنبھالے گا؟ مجھے حضرت حاجی فاروق سکروی صاحب رحمۃ اللہ کی بات یاد آ گئی. فرمایا کہ میرے والدہ نے میرا سامان اکٹھے کرنا شروع کیا, تو میں نے کہا کہ ماں جی کیا ہو گیا, سامان کیا جمع کر رہے ہو؟ کہتے ہیں آپ کے لیے الگ گھر کا انتظام کیا ہوا ہے. میں نے کہا مجھے اپنے آپ سے علادہ کیوں کر رہی ہو؟ مجھے اپنے آپ سے علادہ کیوں کر رہی ہو؟ اس نے بیٹا جب لڑ جگر کے علادہ ہوتے ہیں نا, اسے بہتر ہے کہ اچھی حالت میں علادہ ہو جائے. بعد میں اگر لڑ جگر کے علادہ ہونا ہے تو بہتر یہ کہ اچھی حالت میں, تاکہ محبت برقرار رہے. یہ ہوشیار سوچ. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ تو یہ چیزیں جو ہے نا, نوشتہ دیوار کس کو کہتے ہیں؟ نوشتہ دیوار اس کو کہتے ہیں جو چیز نظر آ رہی کہ بعد میں ہونی ہے, تو آپ اس پہ آنکھیں کیوں بند کر سکتے ہیں؟ تو یہ ساری باتیں مطلب یہ کہ سمجھنے کی بات ہوتی ہے. اگر دیکھو, میں نے آپ کو اتنے سارے فوائد بتا دیے جوائنٹ فیملی سسٹم کے, اور اتنے سارے مشکلات بھی بتا دیے. اب مشکلات کا پہلو غالب ہے یا فائدوں کا پہلو غالب ہے؟ یہ ہر گھر کا اپنا اپنا نظام ہے. اگر وہ گھر تربیت یافتہ لوگوں کا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ فوائد کا پہلو غالب ہوگا. اور اگر گھر جو ہے تربیت یافتہ لوگوں کا نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر مشکلات کا پہلو غالب ہوگا. تو اس وقت پھر کیا کرنا چاہیے؟ اگر مشکلات کا پہلو غالب ہو تو پھر اسی کے لیے کچھ کرنا پڑے گا نا. تو دو راستے ہیں. اگر وہ کر سکتا ہے, مثال کے طور پر لڑکا خود ہی کر سکتا ہے, تو اس کا راستہ نہ روکو. ہاں, یہ ریکویسٹ کی جا سکتی ہے کہ زیادہ دور نہ جاؤ, قریب ہی رہو, تاکہ والدین کی خدمت کے لیے آپ کے پاس آپشن موجود ہو. اگر وہ خود کر سکتا ہو. خود نہ کر سکتا ہو, آپ تعاون کر سکتے ہو تو سبحان اللہ, بڑی اچھی بات ہے. اور اگر یہ دو راستے بند ہیں تو پھر شریعت کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارو. ہر شخص اپنے اپنے اختیارات اور فرائض کو سنبھال لے. ہاں جی, جو اختیار والد کا ہے یا سسر کا ہے وہ اس کا رہے, جو اختیار بیوی کا ہے, بہو کا ہے, وہ اس کا رہے, جو ساس کا ہے وہ ساس کا رہے, جو شوہر کا ہے وہ شوہر کا رہے, شریعت کے اصولوں کے مطابق. پھر مسئلہ بن سکتا ہے, پھر ٹھیک ہو سکتا ہے. پھر جس کو کہتے وہ نہ کرے, یعنی تجاوز نہ کرے, اپنے تمام جو ہے نا حقوق سے تجاوز نہ کیا جائے. کیونکہ یہ دیوار ہے وہ پتھروں سے بنا ہوا ہے, اس میں سے کوئی پتھر بھی اگر آپ نے علادہ کیا نا تو آپ نے سارے پتھروں کو خطرے میں ڈال دیا. اب یہ دیوار گر سکتی ہے, ابھی دیوار گر سکتی ہے. آپ نے کوئی پتھر کو بھی اگر آگے پیچھے کر لیا تو پھر باقی پتھروں کا بھی خیر نہیں, ان کو علیحدہ گرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہاں جی, تو اسی طریقے سے اگر کوئی نظام درمیان میں کوئی بھی بدعہدی کرتا ہے اور بدمعاملگی کرتا ہے تو اس کا اثر سب پہ پڑے گا, اور بالآخر لڑائی ہوگی اور مسائل ہوں گے. ایک تو یہ بات بہت ذہن میں رکھنا چاہیے. دوسری بات, ایک بہت اہم بات, اگر ملنا جلنا ہے اور مل جل کے رہنا ہے تو اس گھر میں بچے بھی ہوں گے, اور بچے ہوتے ہیں. بچوں سے یہ سمجھنا کہ وہ بڑے ہوں گے, بڑے مطلب پیدا ہوتے ہی بڑے ہوں گے, تو یہ ناممکن ہے.
اس وجہ سے اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے تو اس کو تو یہ بات ذہن سے نکالنا چاہیے. یہ ممکن نہیں ہے. بچے بچے ہوتے ہیں. بچوں کی جو نفسیات ہے وہ یہ ہے کہ ابھی لڑیں گے, ایک دوسرے پہ حملہ کریں گے اور یہ کریں گے, اور 5 منٹ کے بعد وہ بالکل آپس میں بول رہے ہوں گے. وہ مطلب یہ ہے کہ ان کو بالکل یاد نہیں ہوگا کہ میں نے کیا کیا تھا اور اس نے کیا کیا تھا. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بچے آپس میں اکٹھے رہتے ہیں, رہنا چاہتے ہیں, یعنی ایک بھی جدا نہیں کرنا چاہتے, لیکن مل جل کر رہ بھی نہیں سکتے, آپس میں لڑتے بھی ہیں. ہاں, یعنی یہ ان کا مزاج ہے, بس وہ تو ماننا چاہیے, ایسے ہی ہوگا. تو ایسی صورت میں پھر بڑوں کی ذمہ داریاں بن جاتی ہے ان کو بچانے کی, ان کے لڑائیوں کے اوپر لڑنے کی نہیں, ان کو بچانے کی ذمہ داری ہونی چاہیے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایسے خطرناک پوزیشن بن رہا ہے تو ایک کو ایک چیز پہ مصروف کرو, دوسرے کو دوسری چیز پہ مصروف کر لو, کچھ طریقہ ان کے ساتھ کر کے جو ہے نا مطلب ان کو جدا جدا کر لو تاکہ معاملہ بڑھے نہیں. وہ چاہے وہ کوئی بھی ہو, کسی کے بھی بچے ہو, وہ سب کے بچے اپنے بچے ہیں, یہ فارمولہ. ہاں جی, اس طریقے سے پھر معاملہ سنور سکتا ہے. اور اگر بچوں کی لڑائی کی وجہ سے ہاں بڑوں میں لڑائی پہنچ گئی تو بچوں کی لڑائی تو وقتی ہوتی ہے, بڑوں کی لڑائی وقتی نہیں ہوتی, وہ پھر شکل کچھ خطرناک اختیار کر لیتی. ہاں جی, جس سے مسائل پھر پیدا ہو جاتے ہیں. اگر عورتوں تک ہی رہے پھر بھی کچھ گزارا ہوتا ہے, کیونکہ عورتوں کی یہ خاصیت بھی بچوں اور مردوں کے درمیان میں ہے. یہ عورتیں بھی یہ باتیں اتنی زیادہ دیر نہیں یاد رکھ سکتی, وہ بھی آپس میں پھر مل جل لیتی ہے. آج مردوں تک نہیں جانا چاہیے, کیونکہ ایک دفعہ مردوں تک گئی تو مردوں کی مثال پانی کی ہے کہ پانی بہت دیر سے گرم ہوتا ہے, لیکن گرم ہوتا پھر ٹھنڈا نہیں ہوتا اتنا جلدی, مطلب اس کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں. تو یہ چیز مطلب جو ہے نا وہ ان کو یعنی اس لیول پہ نہیں جانا چاہیے. وہ خواتین بڑی ہوشیار ہوتی ہیں جو اپنے باتوں کو مردوں تک نہیں پہنچاتی, بڑی ہوشیار ہوتی ہے. ماشاءاللہ ہمارے رشتہ داروں میں بعض لوگ ایسے تھے جب ان میں آپس میں لڑائی ہوتی تو وہ دروازہ بند کر لیتے دروازے بند کر لیتے تاکہ اور مرد وغیرہ نہ سنے. وہ جیسے مردوں کا بنک بھی پڑ جاتا فوراً بس اپنے اپنے کام میں لگے, خاموش, بالکل کچھ بھی نہیں. ہاں جی, تو ان کی لڑائیاں ان کے بس اندر ہی رہتی, وہ زیادہ دور نہ جاتی. مطلب یہ نا اس وجہ سے ان کا جوائنٹ فیملی سسٹم بڑا کامیاب تھا. اور دوسری بڑی خوبی جو مجھے ان میں نظر آئی تھی وہ میں اللہ کرے کہ ہر جگہ ہو, بہت زبردست خوبی تھی. وہ خوبی یہ تھی کہ انہوں نے کام تقسیم کیے ہوئے تھے, پتہ نہیں کس نے تقسیم کیے ہوئے تھے لیکن بڑے اچھے طریقے سے تقسیم کیے ہوئے تھے. مثلا ہنڈی پکانا ایک عورت کا کام ہوتا تھا, تندور لگانا دوسری عورت کا کام ہوتا تھا, صفائی تیسری عورت کا کام ہوتا تھا, برتن دھونا چوتھی عورت کا کام ہوتا تھا. اس طرح انہوں نے کام تقسیم, اور ہر ایک اپنے کام کی ذمہ دار تھی. مطلب یہ ہے کہ وہ کسی سے کہنے کی بات نہیں ہوتی تھی, بس وہ خود اپنے وقت پہ جب اس کا کام ہو جاتا تو بس وہی مطلب اس کام کو کرتی. تو ایک بڑے خوشگوار ماحول تھا جس کی وجہ سے ابھی تک لوگ اس کو یاد کرتے کہ مطلب جو ہے نا وہ یعنی بہت ہی اچھا ماحول تھا. تو یہ ماحول اگر ہو تو پھر ان میں 3 4 گھر 5 گھر بھی ہو, یا ہمارے بڑے علاقوں میں یہ پٹھانوں کے علاقے پی کے میں بڑی بڑی حویلیاں ہوتی ہیں, اس حویلی کے اندر کئی گھر ہوتے ہیں, اور وہ جو ہے مطلب یہ ہے کہ وہ رہتے ہیں, ان کے اپنے آپس میں ترتیب ہوتی ہے, اس کے مطابق وہ سیٹل کرتے ہیں ساری چیزوں کو. ہاں جی, مردوں نے ان کا پروٹوکول رکھا ہوتا ہے کہ بھئی اس معاملے میں ہم نے نہیں بولنا. ہاں جی, تو یہ ساری باتیں مجبوراً کرنی ہوتی ہے, کیونکہ اگر ایسا نہ کیا جائے تو پھر یہ جتنے بھی فوائد اس کے ہیں وہ نقصانات میں بدل جاتے ہیں. ہاں جی, اس وجہ سے ہم لوگوں کو بہت اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں پر اس قسم کی بات نہ ہو کہ اس میں چھوٹی باتوں کو یہ مطلب یہ بہت زیادہ وہ نہیں کرنا چاہیے, بلکہ اس کو پریکٹیکل انداز میں سالو کرنا چاہیے. مثال کے طور پر کوئی بڑی بات ہے تو اس پہ بڑا رسپانس دے دے,
لیکن چھوٹی بات پہ بھی اگر آپ اتنے بڑا رسپانس دیتے جتنے بڑی بات پہ دے رہے تو پھر جو بتاؤ پھر حل کیسے ہوگا؟ یعنی ہر چیز کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے نا. تو چھوٹی باتوں کو اتنی توجہ دیں جتنی کہ وہ ہے. برداشت ہو سکے تو برداشت کرو, نہیں تو بتا دو. دوسری بات, ایک بہت زبردست بات قانون کی بات یہ ہے کہ گرم موقع پہ جواب نہ دو. جس وقت کوئی غصہ ہو, اور ظاہر جوائنٹ فیملی سسٹم میں کوئی بھی غصہ ہو سکتا ہے, تو اس وقت بجائے اس کے کہ فوراً جواب دیا جائے, چپ ہو جائے, اس وقت پی جائے. پھر جب خوشگوار وقت ہو تو اس وقت کہہ دے کہ ماں جی آپ نے ایک بات کی تھی, وہ اصل میں آپ کو شاید پتہ نہیں تھا, یہ اس وجہ سے ہوا تھا, تو مطلب یہ ہے کہ اس میں میرا وہ نہیں تھا, یہ تو صرف اس وجہ سے ہوا تھا کہ آپ کو بھی پتہ نہیں تھا, مجھے بھی پتہ نہیں تھا, درمیان میں فلاں نے بات کر لی, تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی. آپ جو عذر ہے اس کو بتا دو. اس وقت چونکہ حالات اچھے ہوں گے تو ان کو بات بھی اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی, دماغ ٹھنڈا ہوگا تو ان کو بات. اور اگر ان گرم موقع پہ بات کی تو پھر ظاہر ہے تو نے مجھے جواب دیا, تو میرے ساتھ تکرار کر رہی, ہاں جی, پھر وہ مسئلے مطلب جو ہو جائیں گے, جس سے نقصانات کا پلڑا باری ہو جائے گا. ہاں, ایک اور بات بھی ہے جوائنٹ فیملی سسٹم میں, بہت ہی اہم بات. بچے بڑے ہو جاتے ہیں, اپنے اپنے کاموں پہ چلے جاتے ہیں, قسمت اپنی اپنی ہوتی ہے. کوئی پڑھ لکھ کر بڑا عہدیدار بن جاتا ہے, کوئی دکاندار بن جاتا ہے, کوئی ممکن ہے کہ بہت کم مطلب کمائی والا کام اس کو کرنا پڑ جائے. اب یہ انسان کی قسمت تو جیسے بھی ہے. اگر ایک بات کو ہم یاد رکھیں تو شاید معاملہ بہت آسانی سے سلجھ جائے کہ مثلا کوئی بہت مالدار ہے تو اس کی مالداری کس لیے ہے؟ اول تو ظاہر اپنے حقوق ہے, بیوی کے حقوق ہے, اولاد کے حقوق ہے, ٹھیک ہے, یہ تو سب مانتے ہیں. آگے جا کر اللہ کے لیے خرچ کرنا کی جو باری آ جاتی ہے, اگر ہم اپنے مال میں سے اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں تو مال میں برکت آ جاتی ہے. یہ بات تو ہم سب مانتے ہیں, اس لیے خیر خیرات بھی لوگ کرتے ہیں, یہ بھی اچھی بات ہے. لیکن یہ زبردست سوال ہے, اپنے آپ سے کرنا چاہیے کہ میرے مال کے خرچ کا سب سے زیادہ فائدہ مجھے کہاں ہوگا؟ تو شریعت نے ایک اصول بتایا ہے, الاقرب فالاقرب, جو جتنا قریبی ہے اس کو اگر دو گے تو اس کا زیادہ فائدہ ہوگا. رشتہ داروں میں بھی اور پڑوس میں بھی. مجھ پر اس محلے کا حق زیادہ ہے بمقابلہ اس محلے کے, اور اس محلے کا زیادہ ہے بمقابلہ اس سے دور کے, اور دوسرے شہر کے مقابلے میں اپنے شہر کا, اور دوسرے ملک کے مقابلے میں اپنے ملک کا. اصول ہے الاقرب فالاقرب. یہ اصول ہمیں طے کرنا چاہیے اپنے ذہن میں. اگر یہ بات ہے تو میرا اگر بھائی غریب ہے تو میں اگر اس کی مدد کرتا ہوں تو وہ کتنی خوبی کی بات ہے. اور میں اگر کسی غیر رشتہ دار کی بات کر, جو رشتہ دار نہیں ہے, کسی اور آدمی کی بات کرتا ہوں, مدد کرتا ہوں, تو یہ کتنی بات ہے, اس میں ذرا تول لیں, میرے خیال میں سمجھ میں بات آ جائے گی. یہ تو ایک سائڈ کی بات ہے. دوسری سائڈ کی بات بتاؤں, جو لینے والے حال ہے وہ کس نیت سے لے. اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ یہ مالدار کو کہتے ہیں کہ خرچ کرو غریبوں پر, اور غریب کو کہتے ہیں خبردار جو اس کی جیب پہ نظر ڈالی. غریب کو کیا کہتے ہیں؟ خبردار جو اس کی جیب پہ نظر ڈالی. اس کی جیب پہ نظر نہ ڈالنا, خود کمانا, دوسروں کو دینا. ہاں, وہ نہ بننا, سائل نہ بننا, بیکاری نہ بننا. یہ باقاعدہ یہ ہے احکامات ہے. وہ ایک دفعہ کسی نے کہا کہ وہ لوگ کدھر گئے, وہ کوئی فقیر تھا, تو کہتے وہ لوگ کدھر گئے جو اثار کرتے تھے جب ان کو خود بھی ضرورت ہوتی تھی. قرآن کی وہ آیت پڑھ لی نا,
وہ آئے, وہ بھی شخص جاننے والا تھا. اس نے کہا ان لوگوں کے ساتھ وہ لوگ چلے گئے جو لپٹ کے مانگتے نہیں تھے, جو لپٹ کے نہیں مانگتے تھے, ان کے ساتھ چلے گئے. جیسے یہ لوگ ختم ہو گئے اس طرح یہ لوگ بھی ختم ہو گئے. یہ جواب تھا, مجبوری ہے, کیا کرے. بات بالکل صحیح ہے کہ جو لینے والے ہیں ان میں غیرت کا مادہ ہونا چاہیے. وہ لینے سے انکار کرنا چاہیے, اور اگر دے تو اس نیت سے دے کہ جب میرے پاس ہوگا تو میں واپس کروں گا. بے شک اس کو نہ کہیں, لیکن غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ بیکاری بن کر نہ مانگے, نہ لے, بلکہ اس کو نہ حق سمجھے, کیونکہ حق تو نہیں ہے. یعنی خیرات مطلب یہ ہے کہ فضیلت ہے, یہ والی بات نہیں کہ مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ کہ باقاعدہ آپ قانون مانگ سکیں. قانون عدالت میں جائیں گے تو کیا ہوگا, عدالت والے آپ کو دیں گے یہ؟ ہر چیز ہر شخص کی اپنی اپنی ہے, لہذا آپ اسی عدالت کے طور پر چاہے وہ شرعی عدالت کیوں نہ ہو نہیں مانگ سکتے. لیکن جو خرچ کرنے کا وہ ہے ترتیب, اس میں ایک الحقرب فلقرب, جو قریب ہے اس کا حق زیادہ ہے. تو اس طرح مطلب یہ ہے کہ اگر دونوں طرف ایسے ہوں کہ ایک دینے کے لیے خواہاں ہو اور دوسرا نہ لینے کے لیے خواہاں ہو, پھر ایک ریزنیبل سلوشن بن جاتا ہے. ایک ریزنیبل سلوشن بن جاتا ہے کہ بات دوسرے لوگ بھی منوا لیتے ہیں, بھائی یار لے لو, ٹھیک ہے نا, بعد میں دے دینا, کوئی بات نہیں, انکار نہ کرنا. یہ لوگ جو ہے نا مطلب بھی مجبور کر لیتے ہیں, کیوں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا مطلب ضرورت مند تو ہے لیکن وہ نہیں. تو اس طریقے, اور اگر دینا تو احسان مند ہو, هل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان مند ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ صحیح بات ہے کہ جو لینے کا حریص ہے, صاف بات کرتا ہوں, جس میں یہ کمزوری ہوتی ہے نا, اس میں یہ کمزوری بھی لازمی ہوتی ہے کہ خود وہ مالدار ہوتا تو نہ دیتا. اگر خود مالدار ہوتا تو نہ دیتا, کیونکہ دل اس کا مال کے ساتھ لگا ہوا ہے نا. جب مال کے ساتھ لگا ہوا ہے تو ظاہر مطلب ہے کہ جب لینے کے لیے مال وہ طلب کر رہا ہے تو جس وقت اس کے پاس ہوگا تو پھر بھی مال کا ہی طلب ہوگا, تو وہ نہیں دے گا لوگوں کو. تو یہ بات ہوتی ہے. تو اس وجہ سے مطلب یہ ہے کہ انسان کو بے شک غریب ہو لیکن غربت کے اپنے آداب ہے, غربت کے اپنے آداب ہے اور مالداری کے اپنے آداب ہے. ان دونوں کو اگر ایسا ہو تو پھر میرے خیال میں کچھ ریزنیبل سلوشن بن جاتی ہے. اب مثال کے طور پر میں اگر والد کا احترام کرتا ہوں, والد کو میں دیتا ہوں, میں اپنے کچھ خاص اماؤنٹ والد کو میں دیتا ہوں, ٹھیک ہے. اب والد مالک ہو گیا, وہ بے شک کسی غریب کو دے دے, اپنے کسی اور بیٹے کو دے دے, کسی اور بیٹی کو دے دے, وہ ظاہر مطلب اس کا مالک ہے. پھر اسے ہی نہیں پوچھنا چاہیے کہ اپنے خود کیوں دے دیا, کیونکہ ظاہر مطلب ہے کہ میں نے اس کو مالک بنایا ہوا ہے. اگر مالک نہیں بنایا تو اس کو دے نہیں ہے. حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ آخر وقت تھا تقریباً, ایک منی آرڈر آیا. منی آرڈر کے ساتھ یہ خط تھا, حضرت یہ پیسے بھیج رہا ہوں آپ کو, آپ اس کو قبول فرمائیں اور کسی بھی مستحق کو آپ دے دیجئے گا. حضرت چونکہ عالم بھی تھے, ماشاءاللہ شیخ بھی تھے, حضرت نے جواب لکھا, پہلی بات آپ نے مجھے مالک بنانے کی یہ قبول فرمائیے, یہ مالک بننے کے لیے. دوسری بات مستحق کو دی, یہ وکیل بننے کے لیے کہ آپ نے مجھے وکیل بنایا. چونکہ دونوں باتیں ایک وقت میں ٹھیک نہیں ہو سکتی, لہذا منی آرڈر واپس کیا جاتا ہے. لہذا منی آرڈر واپس کیا جاتا ہے. یعنی کیسے ہو سکتا ہے آپ کہ مجھے آپ وکیل بھی بنا رہے ہیں, مجھے آپ مالک بھی بنا رہے ہیں. اگر مالک ہے تو وکیل نہیں ہوگا, وکیل ہو تو مالک نہیں ہو, دونوں میں سے کوئی ایک ہی ہو نا. اور درمیان میں کنفیوژن ہے, اور معاملات میں کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے, لہذا واپس. تو اس طرح جو ہے نا مطلب جو لوگ مطلب کرتے ہیں تو اس میں کوئی مسائل پر نہیں پیدا ہوتے. اور اگر ہم درمیان میں اس قسم کے رہتے ہیں کہ کبھی کیا اور کبھی کیا, یہ معاملہ پھر خراب ہو جاتا ہے. تو گھروں کے اندر ایک تو یہ بات ہو. دوسری بات یہ ہے کہ اکثر خرابی جو گھروں کے اندر پائی جاتی ہے, مجھے میرے پاس تو سولوشنز کے لیے لوگ آتے ہیں نا, تو مجھے تو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ملی ہوئی ہے, کوئی ایسی بات نہیں کہ میں کسی اور سے سن رہا ہوں.
کہ ایک آدمی گیا ہے باہر فورن، وہ کما رہا ہے اور بیچ رہا ہے اور والدین اس کو دھڑا دھڑ لگا رہے ہیں. ہاں جی، والدین اس کو دھڑا دھڑ لگا رہے ہیں اپنی مرضی کے. اور جب کبھی اس نے مطالبے کی لڑائی کی، کیا یہ جائز ہے؟ جو کما رہے مال اس کا ہے، اس کے ہی اجازت سے اس کو خرچ کرنا چاہیے جس طرح وہ کہیں. یہ نہیں کہ آپ اس کے مالک ہیں، بلکہ آپ اس کے وکیل ہیں اس وقت. تو وکیل کے طور پر آپ اس کو جو ہے نا مطلب وہ کرنا چاہیے. بہت سارے لوگ ماشاءاللہ یعنی ایک ایسا صاحب اس نے مجھے جو ہے نا وہ اپنے کیس بھیجا تھا کہ وہ ان کے والد جو ہے نا وہ اکثر عمر باہر رہے اور پیسے بیچتے رہے اور یہ پیسے خرچ کرتے رہے، کوئی آڈٹ وغیرہ نہیں رکھا. ہاں جی، آخر میں جب آئے تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا، لڑائیاں تھی اور کچھ نہیں تھا. ہاں جی، تو کتنی زیادتی ہے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اس کے خلاف ورزی ہے. پھر نقصانات تو ہوں گے. باپ بھی اگر ظالم ہو تو اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا نا. ماں اگر ظالم ہو تو اسے بھی تو اللہ پوچھے گا. بیٹا اگر ظالم ہو تو اسے بھی اللہ پوچھے گا. اگر بیوی ظالم ہو تو اللہ تعالیٰ اسے بھی پوچھے گا. اللہ کے لیے تو سارے برابر ہیں. یہ رشتے تو ہمارے درمیان میں، اللہ کے لیے تو سارے برابر ہیں. تو یہ کہ سب کو شریعت کے مطابق چلنا ہوگا. شریعت کے مطابق چلتے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے. شریعت اتنا خوبصورت نظام ہے کہ اس میں آپ سب کا حق جان لو کہ کیا ہے اور سب کے فرائض جان لو. جیسے میں نے آپ کو ایک گھر کا مثال بتایا کہ جو مرد ہوتے سارے کمانے والے تھے اور جو عورتیں نے اپنے کام آپس میں تقسیم کیا ہوا تھا، اور وہ کام جو ہے نا ماشاءاللہ وہ اپنے اپنے کام کرتی تھی، لہذا سب جو ہے نا مطلب کو فائدہ ہوتا تھا اور سب اس سے مستفید ہو رہے تھے. اب اگر کوئی ایسا نہیں کرتے تو پھر کیا ہے، نقصان سب کو ہونا ہوتا ہے. کوئی نظام کامیاب نہیں چلتا. تو ایک تو یہ والی بات ہے کہ ہم لوگ معاملات کے علم کو سیکھیں. معاملات کا علم کیا ہے؟ یہ ایک ایسا علم ہے، اگر یہ علم پاس نہ ہو تو آپ جتنے بھی عبادات کر رہے ہیں اس سب کی سب نیکی اداؤں پر ہیں. آپ عبادات کے ذریعے سے کما رہے ہوں گے، معاملات کے ذریعے سے کما رہے ہوں گے. کبھی کس کا حق آپ کے ذمہ، کبھی کس کا حق آپ کے ذمہ. قیامت کے دن وہ سب مطالبہ لے کے آ جائیں گے، آپ کی سارے نیکیاں لے جائیں گے، آپ کے پاس کیا رہ جائے گا. تو اس وجہ سے معاملات کا علم جاننا چاہیے. میں نے ابھی پہلی بات کی، 3 باتوں کا خیال رکھیں، انشاءاللہ پھر کبھی مسئلہ نہیں ہوگا اگر جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنا ہے. نمبر 1، علم، فرض عین درجے کا علم، اس کا متعلق حاصل ہو، جس پہ معاملات کا علم بہت اہم ہے اور معاشرت کا. ایک دوسری بات، برداشت. کیونکہ برداشت نہیں ہوگا تو این ممکن ہے کہ جو مسئلہ آسانی کے ساتھ سلجھ سکتا ہو بہت کمپلیکیٹڈ ہو جائے. ہاں جی، بہت ہی کمپلیکیٹڈ. کیونکہ زبان سے ایک دفعہ بات نکل جائے پھر وہ انسان کی پراپرٹی نہیں ہوتی، وہ پھر بات اپنی جگہ پہ پہنچ چکی ہوتی ہے. اس نے جو فساد کرنا ہوتا ہے فساد ہو جاتا ہے، اس کو پھر سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لہذا زبان کی جو بات ہے وہ انسان کو برداشت کرنا پڑے گا. کس وقت میں کیا بولوں، کس کو میں کیا جواب دوں، یہ اس وقت برداشت کا مظاہرہ ضروری ہے. اور تیسری چیز جو بہت ضروری ہے وہ کیا ہے؟ انتظام، مینجمنٹ. حضرت کو میں نے ایک خط لکھا مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہ کچھ انتظامی امور کے بارے میں باتیں تھی. اس میں حضرت بہت خوش ہوئے، پر میں بیٹھا، انتظام کے بغیر کوئی کام بھی صحیح نہیں ہوتا. انتظام کے بغیر کوئی کام بھی صحیح نہیں ہوتا. یہ بات بالکل صحیح ہے. انتظام بہت ضروری ہے، ہر چیز کا اپنا اپنا انتظام. تو اس طرح مطلب یہ ہے کہ علم ہو جس سے کم از کم مسائل کا پتہ ہو، برداشت ہو تاکہ علم پر عمل ہو، اور انتظام کے ساتھ کام ہو تاکہ سہولت ہو. کیونکہ اگر انتظام نہیں ہوتا تو پھر سہولت کی بجائے مشکلات پیدا ہوتی ہیں.
لہذا مشکلات سے بچنے کے لیے انتظام ضروری ہے، بغیر انتظام کے کام نہیں ہو سکتا. تو انتظام کا میں نے ایک ادنا مثال آپ کو دے دیا ہے کہ اگر گرم لڑائی میں کوئی بات آ گئی تو ضروری نہیں کہ اس وقت بات کر لو، اس کو اس وقت پی جاؤ. اس کو کہتے ہیں کیا؟ برداشت. اس وقت نہ کرو بات، انتظار کرو. جب حالات خوشگوار ہو جائے اس وقت بہترین طریقے سے بات کر لو کہ تو اس طرح تھا، اس طرح تھا، اس طرح تھا، یہ بات اس طرح ہو سکتی ہے. بس ماشاءاللہ یہ کام بہت آسانی کے. جن کو یہ صلاحیت حاصل ہوتی ہے نا، ان کے بڑے بڑے مشکل کام بھی بڑے آسانی کے ساتھ ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے مطلب بعض لوگوں کے کام ماشاءاللہ بڑے اچھے خوبصورت انداز میں وہ بات کر لیتے ہیں، وہ بات بڑھنے نہیں دیتے. ہاں جی، اور خوبصورت انداز میں بات کر لیتے. بات جو ہے نا وہ ہمارے پشتوں میں کہتے اخرا انغر یوشے دیکھو پیوبان خخ کاری ببل بانے بات کہتے کاؤ یہ اور پیٹ بھرو. یہ بات دونوں ایک ہی ہے، لیکن ایک پہ انسان اچھا لگتا ہے، دوسرے پہ انسان برا لگتا ہے. تو الفاظ بھی اچھے تلاش کرنا، اوقات بھی. دیکھو موقع شناسی، محل شناسی، مردم شناسی، یہ تین چیزیں ہیں کسی بھی حالت میں انتظام کے لیے. کیا چیز ہے؟ موقع شناسی، موقع دیکھو کو کون سا ہے. محل شناسی، کون سی جگہ میں بات کر رہا ہوں. مردم شناسی، کس سے میں بات کر رہا ہوں، کس سے میں بات کر رہا ہوں. یہ تینوں باتیں اپنی اپنی جگہ پر ہیں، موقع شناسی، محل شناسی، مردم شناسی. تو ان تینوں کو ہم سنبھال لیں اور اس کے ذریعے سے ہم انتظام پیدا کریں، اور علم کے ذریعے سے ہم مسائل کو سیکھیں اور اس کے مطابق ہم برداشت کر لیں. تو اس سے انشاءاللہ جو نتائج پیدا ہوں گے وہ بڑے اچھے ہوں گے. ورنہ پھر یہ ہوگا کہ دوسرے نتائج وہ شاید ہم برداشت نہ کر سکیں. ہاں جی، وہ پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں اور بدمزگیاں پیدا ہوتی ہیں، حقوق تلف ہوتے ہیں، گناہ انسان سے ہوتے ہیں، اللہ پاک ناراض ہوتا ہے، جس کا انجام بہت خراب ہوتا ہے. لہذا اپنے اپنی جگہ پر انسان کو اچھے حالت کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے. یہ جو معاشرت ہے یہ ہمارے لیے بہت اہم ذمہ داری ہے. یعنی جو انسان میں اور جانوروں میں فرق کیا ہے؟ انسان اور جانوروں، انسان کو شعور اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جانوروں کے پاس یہ چیز نہیں ہے. وہ جبلت کے مطابق کام کرتے جو کرتے ہیں. اگر شیر نے وہ ہرن کو پاڑ لیا تو اس پہ اس کو کوئی گناہ نہیں ہوتا، وہ اپنے جبلت کے مطابق کر رہا ہے. لیکن اگر طاقتور مرد نے غریب مرد کو دبا لیا اور اس سے کچھ چھین لیا تو اس کے لیے گناہ ہے، کیونکہ وہ جنگل میں نہیں ہے بلکہ وہ ایک معاشرے میں ہے. معاشرے کے اپنے اپنے حقوق ہیں. ہاں جی، معاملے کی جو سب سے بنیادی بات ہے وہ یہ ابہام نہ ہو، ٹرانسپیرنسی ہو، ہر چیز واضح ہو. ہاں جی، تاکہ جو ہے نا مطلب جو آدمی ہو سب کے سامنے ہو. پھر انشاءاللہ العزیز اس قسم کے مسائل نہیں. یہ موضوع چونکہ چھوٹا نہیں ہے، اس وجہ سے اس پر ایک بات کافی نہیں ہو سکتی. این ممکن ہے کہ اس پہ ایک سیریز آف ٹاکس ہو جس سے جو ہے نا مطلب ایک ہی چیز زیادہ واضح طور پر سامنے آ جائے. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم سب کو توفیق ہو جائے عمل کی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.